السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب۔ ایک بار آپ نے خواب دیکھا اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی یوں خبر دی: اے میرے باپ، میں نے 11 ستاروں اور چاند اور سورج کو دیکھا۔ میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ خواب دیکھا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف 12 سال کی تھی، نیز 7 سال اور 17 سال عمر ہونے کے قول بھی کتابوں میں مذکور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے فرزند یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دیگر بھائی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے اور بیان کردہ خواب سے ظاہر ہونے والی حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت بھی سمجھ گئے۔ اس لیے خواب سن کر فرمایا: اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنا ہرگز مت کرنا، تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ نصیحت کرنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے بشارت دیتے ہوئے یوسف علیہ السلام سے فرمایا: اور اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب فرما دے اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اور یعقوب کے گھر والوں پر اپنا احسان مکمل فرمائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ بے شک تیرا رب علم والا اور حکمت والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا: جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت مکمل فرمائی۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ نعمت تامہ جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو باقی انسانوں سے امتیاز حاصل ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی غیر معمولی محبت دیکھ کر دیگر بھائی حسد کرتے تھے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کس طرح انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا علم ہو گیا، جس سے انہیں محسوس ہوا کہ ان کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ اس بنا پر کہ ان کے دل میں حسد پیدا ہوا اور ایک دن آپس میں کہنے لگے: بے شک یوسف اس کا سگا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم ایک جماعت ہیں۔ بے شک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ کہہ دیا، لیکن یہ بات ان کے خیال میں نہ آئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو صرف محبت میں ان پر ترجیح دی ہے، اور دلی محبت ایک غیر اختیاری چیز ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت و شفقت کا سبب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ ان کی چھوٹی عمر میں انتقال فرما گئی۔ نیز شفقت کا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام میں ہدایت اور اچھی صفات کی وہ نشانیاں ملاحظہ فرمائی تھی جو دوسرے بھائیوں میں نہ تھی۔ بھائیوں کو والد ماجد کا یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرتا تھا، اس لیے انہوں نے والد صاحب کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے آپس میں یہ مشورہ کیا: حضرت یوسف علیہ السلام کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤں، تاکہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہاری طرف ہی رہے، اور اس کے بعد تم پھر نیک ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے کسی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر اسے اٹھا لے جائے گا اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی یہ ساری حرکات دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے تھی، اس لیے انہیں بعد میں سچی توبہ بھی نصیب ہو گئی، جبکہ قابل کی حرکات کیونکہ نفس امارہ کے لیے تھی، اس لیے اسے توبہ نصیب نہ ہوئی۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کس جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کے حصول کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں۔ جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مقصد اپنے نبی والد کی محبت کا حصول تھا، لیکن اس لیے ناجائز کا ذریعہ اختیار کیا، اس کی مذمت کی گئی۔
مشورے میں اتفاق رائے کے بعد موقع پا کر بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہمارا امتیاز نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ وہ پھول کھائے اور کھلے، اور بے شک ہم اس کے محافظ ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کا کچھ دیر کے لیے بھی اپنے سے جدا ہونا گوارا نہ تھا، نیز اس سرزمین میں بھیڑیے اور درندے بہت تھے، اس لیے بیٹوں کی بات سن کر آپ علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ نہ بھیجنے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تمہارا اسے لے جانا مجھے غمگین کر دے گا، اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس کی طرف سے بے خیر ہو جاؤ۔ بیٹوں نے حفاظت کی یقین کرواتے ہوئے عرض کی، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، حالانکہ ہم ایک جماعت موجود ہوں، جب تو ہم کسی کام کا نہ ہوئے۔ چنانچہ تقدیر الہی کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی، اور روانگی کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قمیض تعویذ بنا کر یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ یہ قمیض جنتی ریشم کی تھی، اور جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے اتار کر آگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ قمیض آپ کو پہنائی تھی۔ پھر وہ قمیض مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، ان سے ان کے فرزند حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا۔ پھر جب تک یعقوب علیہ السلام انہیں دیکھتے رہے تب تک تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر سوار کیے ہوئے عزت و احترام کے ساتھ لے گئے، اور وہ جب دور نکل گئے اور یعقوب علیہ السلام کو ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر دے پیٹنا، جس سے ان کی قلبی کیفیت اور عداوت ظاہر ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس بھائی کی طرف جاتے وہ مارتا اور طعنے دیتا، اور خواب پر برا بھلا کہہ کر بولتے تھے، اپنے خواب کو بولو اور وہ اب تجھے ہمارے ساتھوں سے چھڑائے۔ جب سختیاں حد کو پہنچی تو یوسف علیہ السلام نے یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سن کر وہ اپنی حرکتوں سے باز آئے اور سب نے یوسف علیہ السلام کو تاریک کنویں میں ڈالنے پر اتفاق کر لیا۔ قریب ہی ایک کنواں تھا، اردن کی سرزمین کے اطراف میں واقع تھا، اوپر سے اس کا منہ تنگ، اندر سے کشادہ تھا۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھے اور قمیص اتار کر کنویں میں اتار دیا، اور جب اس کی نصف گہرائی تک پہنچے تو رستی میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام پہنچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجود ایک پتھر پر بیٹھا دیا اور ہاتھ کو کھول دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو گہرے کنویں سے نکال کر بلند مقام پر پہنچائیں گے، اور ان بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے۔ اور اے پیارے یوسف علیہ السلام، ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ضرور انہیں ان کا یہ ظلمانہ کام یاد دلاؤ گے جو انہوں نے اس وقت تمہارے ساتھ کیا، اور اس وقت تمہیں پہچانتے نہ ہوں گے کہ تم یوسف ہو، کیونکہ اس وقت آپ کی شان بلند ہوگی اور آپ سلطنت و حکومت کی مسند پر ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو پہچان نہ سکیں گے۔